الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک حافظ ذکی الدین عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب میں بیان کی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے میری ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے. پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت درود کا عادی بننے کی کوشش ہر عاشق رسول کو کرنی چاہیے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الشفا میں یہ بیان کیا ہے کہ امتی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت درود کی سعادت حاصل کرے. کثرت درود ایک ایسا عمل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. تو اس سعادت کو پانے کے لیے ہم سب نیت کریں کہ اپنے پاس کوئی تسبیح یا کاؤنٹر ضرور رکھیں. اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ جب ہاتھ میں یہ کاؤنٹر ہوگا، جس دن آپ کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوگا اس دن آپ محسوس کریں گے کہ آپ کثرت درود و سلام کی سعادت پانے میں زیادہ کامیاب ہو گئے. ورنہ نفسا نفسی کا دور ہے اور اللہ رب العزت کے ذکر سے غفلت کا دور ہے. ہمارا ماحول بھی غفلت کا ہے. یا تو یہ ہے نا کہ ہم ایسی نشست کو برخاست رکھتے ہوں، ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوں کہ جو کثرت ذکر الہی کرنے والے ہوں، تو ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ رب العزت کی یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھنا یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر تلاوت قرآن کرنا یاد آ جائے. بدقسمتی سے ہمارے حالات ذکر سے غفلت کے اور ہماری دوستیاں غفلت سے بھرپور ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی دوستیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ جن دوستیوں کی وجہ سے لوگ نار جہنم میں کثرت سے ڈالے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ دوستی کس سے لگا رہا ہے. تو ہماری غفلت ہماری کمپنی کی وجہ سے بھی ہے، ہماری صحبت کی وجہ سے بھی ہے. تو اس لیے ایسے حالات میں اپنے آپ کو ذکر و درود کا عادی بنانے کے لیے کوئی کاؤنٹر اپنے پاس رکھیں. یہ ہمیں ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا کثرت ذکر و درود میں بھی، اور ایک قسم کا یہ ریمائنڈر بھی ہوگا ہمارے لیے کہ ہم جب کسی کام میں مشغول ہو جائیں گے یا ہماری توجہ کسی اور کام کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی
تو جیسے ہی ہماری توجہ اپنے کاؤنٹر کی طرف جائے گی تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم کون سا عمل کر رہے تھے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر و درود کی طرف روزانہ ہم اس طریقے سے لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ خوش نصیب جو روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے میں کامیاب ہو جائے. ایسے شخص کے لیے حدیث میں خوشخبری ہے جسے حافظ ذکی الدین عبدالعظیم مندری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب الترغیب و ترہیب میں، امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بڑے جلیل القدر محدث ہیں، آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب معجم الاوسط میں، اور حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب القول البدیع میں سے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جس شخص نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. تو آپ بھی نیت کریں اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب کائنات کے فضل و کرم سے آج ہمارے محترم و معزز عاصم ہاشمی صاحب نے ایک بہت پیاری محفل کا انعقاد کیا اپنے زہرا آرکیڈ اور زہرا ولاس کے نام سے، جو جگہ پورے شہر میں مشہور ہے اس جگہ پر. تو یقیناً اس کی برکات اس پوری زمین پر کہ جہاں پر یہ میلاد پاک کی محفل منعقد ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کی برکات سے بھی یہ مستفید ہوں گے، اور شرکائے اجتماع بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں حاصل کریں گے. رب کائنات کا ہم پر بہت کرم، فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں حضرت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی معجزہ سے ضرور نوازا. ہر نبی علیہ السلام کو رب کائنات نے اپنے کرم سے معجزہ دیا. بعض انبیاء علیہ السلام کو اس دور کے حالات کے اعتبار سے، اس دور کے لوگوں کے جو تقاضے تھے اس کے اعتبار سے معجزات دیے، اور رب کائنات نے اپنے کرم سے حضرت انبیاء علیہ السلام کو ہر دور میں ایسا مقام، ایسی عزت، ایسی رفعت عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ اس دور میں روئے زمین پر کوئی بھی شخص ان حضرت انبیاء علیہ السلام سے ارفع و اعلیٰ نہیں تھا. کئی معجزات ہمارے سامنے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزے کا ذکر تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا. وہ معجزہ تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس معجزے نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا. یہ ایسا معجزہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تفوق ان لوگوں پر ظاہر ہوا کہ جو آپ کے زمانے کے بھی تھے. اگر یہ معجزہ اس کا صدور نہ ہوتا تو آج ہم بالکل بے بس ہو جاتے، ہماری زندگی کے معاملات درہم برہم ہو جاتے. وہ کیسے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.
اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام کا علم عطا فرمایا، اور ہمارے لیے آسانی ہے اس میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہم بھی پہچان لیتے ہیں کہ چیزوں کا نام کیا ہے۔ جب آسمان کا ذکر آئے ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ آسمان وہ ہے، اور جب روشنی کا ذکر آئے، جب لائٹ کا ذکر آئے تو ہم بلب یا ٹیوب لائٹ کو دیکھتے ہیں۔ جب مائک کا ذکر آئے تو انسان نے اس کے بعد اس کی برکت سے اپنے استعمال کی چیزوں کے نام رکھے۔ اس سے آسانی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے میں یا اس کو خریدنے میں۔ تو جب مائک کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں یہ مائک ہے، سٹینڈ کی بات آئے تو یہ سٹینڈ ہے، قمیض کی بات آئے تو قمیض یہ ہے، امامے کی بات آئے تو امامہ یہ سر پر جو سجا ہوتا ہے یہ ہے، اور ٹراؤزر کی بات آئے تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ ٹراؤزر کیا ہے، گاڑی کی بات آئے تو ہم جانتے ہیں کہ گاڑی کیا ہے، سائیکل کی بات آئے تو ہم جانتے ہیں کہ سائیکل کیا ہے۔ اسی طرح ایروپلین کی بات آئے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایروپلین کس چیز کا نام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے میں انسان کو رب کائنات کی طرف سے یہ بہترین نعمت ملی کہ اس کے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس دور میں اعلان نبوت فرمایا وہ دور بڑے بڑے جادوگروں کا دور تھا، اور جادوگری اپنے کلائمیکس کو پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ دیا، فرعون نے اس کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، اور انہوں نے جادوگری کا اپنا جو کرتب دکھایا کہ رسیوں سے سانپ بنا دیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا، اور وہ عصا اجدہے کی شکل اختیار کر گیا اور ان سانپوں کو نگل گیا، تو وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا یہ میڈیکل سائنس کے عروج کا دور تھا۔ بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے اس دور میں طبیب مشہور گزرے ہیں، لیکن کسی کے پاس یہ کمال نہ تھا، کسی کے پاس یہ طاقت نہ تھی کہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میریکل سے نوازا، اس معجزے سے نوازا کہ آپ بإذن اللہ مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ اور کسی کوڑ زدہ شخص کا علاج نہیں تھا ان حکماء کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک کوڑیوں پر پھیرتے اور ان کا کوڑ کا مرض ختم ہو جاتا۔ جو بندہ بائی برتھ بلائنڈ ہو، یعنی مادر زاد اندھا جسے کہتے ہیں، نابینا، جو پیدائشی طور پر نابینا ہو، روئے زمین پر کسی شخص کے پاس اس کا علاج نہ تھا نہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس معجزے سے نوازا کہ آپ کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو بائی برتھ بلائنڈ تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے جیسے ہی اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں روشن کر دیتے۔ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اقدس آیا، یہ دور بڑا زبردست خطابت اور بلاغت کے عروج کا دور تھا۔ بڑے بڑے عرب کے شاعر مکہ المکرمہ میں عکاظ کا ایک بازار تھا بڑا مشہور، اس بازار میں جلسوں میں شریک ہوتے اور اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، اپنی شاعری کے جوہر دکھاتے۔ جس کی شاعری ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ آتی تھی اس کے کلام کو کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا، اس کے اعزاز کے طور پر کہ یہ اس کی شاعری اس قابل ہے کہ اسے کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جائے۔ 7 ایسے کلام مشہور ہیں اور اب بھی وہ ملتے ہیں کہ جنہیں آنر دینے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا۔ تو جب یہ شاعری کا دورہ تھا تو اسی دوران اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہوتی ہے، اعلان نبوت ہوتا ہے اور نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا
تو کفار میں سے بعض نے کہا کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کو اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے بڑے بڑے ادیبوں اور بڑے بڑے شاعروں کو قرآن میں یہ چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جو کلام ہم نے اپنے عبد خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اگر تمہیں اس کلام کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لاؤ۔ اب ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہم قرآن کی مثل بنا کر لاتے ہیں، بڑے بڑے شاعر جمع ہوئے، بڑے بڑے ادیب جمع ہوئے، لیکن وہ قرآن کی کوئی صورت تو ایک طرف، قرآن کی مثل ایک آیت لکھنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ مسلمہ کذاب تک بھی یہ پیغام پہنچتا ہے تو مسلمہ کذاب ایک کلام لکھتا ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وجسم ثقیل۔ تو اس کی اپنی بیوی نے کہا کہ یہ کلام تو ایسا ہے کہ کوئی عرب کا بچہ بھی یہ کلام لکھ سکتا ہے، اس کی نفی ہو گئی۔ بڑے بڑے شاعروں نے کوشش کی لیکن وہ عاجز آ گئے قرآن مجید فرقان حمید کے مقابل اپنا کوئی کلام پیش کرنے کے لیے۔ لبید بن ربیہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس وقت عرب میں اس جیسا شاعر کوئی نہ تھا۔ اس سال لبید بن ربیہ کا کلام ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ آیا، لبید بن ربیہ کا کلام سر فہرست آیا اور اسے کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ اس کلام کو لٹکا دیا گیا۔ لبید ایک دن بڑے تکبر میں کہتا ہے کہ ہے کوئی کہ جو لبید کی مثل کوئی کلام پیش کرے۔ اگلے دن لبید بن ربیہ کو کسی نے کہا کہ تمہارا کلام جو کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، اس کلام کے نیچے ایک مختصر سا کلام لکھا ہے، ذرا جا کر پڑھو تو صحیح کہ وہ کلام کیا ہے۔ تو لبید بڑے غصے کے عالم میں مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اور غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ پورا عرب جانتا ہے کہ میں عرب کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر اشعار پیش کر چکا ہوں کہ پورے عرب میں لبید بن ربیہ جیسا کوئی شاعر نہیں ہے کوئی شخص کہ جو میرے کلام کے مثل کوئی کلام کو لے کر آئے۔ ابھی میں کعبہ شریف کی دیوار کے پاس جاتا ہوں اور جو میرے کلام کے نیچے کلام لکھا ہے، میں اس کلام کے حسن یا قبح کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دوں گا کہ میرے کلام جیسا کوئی کلام پورے عرب میں کسی شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے تکبر کے ساتھ اکڑتا ہوا جب کعبہ شریف کی دیوار کے قریب پہنچا اور اس کلام کو پڑھا جو اس کے کلام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، تو ایک دم جسم کا رنگ زرد پڑ گیا، ٹریملنگ شروع ہو گئی، کپکپاہٹ شروع ہو گئی، زبان بولنے سے عاجز آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ لبید ابھی تم کہہ رہے تھے کہ میرے کلام کی مثل کوئی کلام نہیں ہو سکتا، تو اتنا مختصر کلام تمہارے کلام کے ساتھ لکھا ہے، اس کلام کو دیکھ کر تمہاری یہ کیفیت کیسے ہو گئی، تمہارا یہ عالم کیسے ہو گیا، تمہارا رنگ زرد کیوں ہو گیا؟ تو لبید بن ربیہ نے کہا خدا کی قسم میں نے عرب کے بڑے بڑے شاعروں کے کلام کو سنا ہے، میں نے لوگوں کے کلام کے حسن اور قبح کو بیان کیا ہے، میں نے لوگوں کے کلام کی کریٹیکل اپریسیشن کی ہے، لیکن یہ جو کلام لکھا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور وہ کلام کون سا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ رب کا کلام ہے۔ اس کلام کے حسن کو دیکھ کر، اس کلام کی ترکیب کو دیکھ کر وہ عظیم شاعر کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ فوراً سرنڈر کر جاتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے وقت کا شاعر دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ ایک اور مکہ المکرمہ کا مشہور شاعر، وہ جب بوڑھا ہو گیا تو ان کی گھٹی میں شاعری تو تھی، اس نے
ترک دنیا اختیار کر لی، کسی غار میں رہنے لگا۔ اب جو بھی کوئی نیا شاعر بنتا وہ اپنا کلام کسی کاغذ پر لکھ کر اس غار میں ڈال آتا اور اس کلام کے نیچے لکھتا کہ استاد محترم یہ میں نے کلام لکھا ہے، اس کلام میں جو بھی غلطی ہے اس غلطی کی نشاندہی بھی کر دیں، اس کی اصلاح بھی کر دیں اور اسے کمپلیٹ بھی کر دیں۔ کسی شخص نے کسی کاغذ پر سورۃ الکوثر کو لکھا، اس بوڑھے شاعر کو معلوم نہ تھا کہ یہ قرآن ہے۔ سورۃ الکوثر لکھ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ مختصر سا کلام لکھا ہے، اس کلام کو مکمل بھی کر دیں اور اس میں جو خامی ہے، جو غلطی ہے، اس کو بھی واضح کر دیں۔ اگلے دن جب وہ اپنا پرچہ وصول کرنے کے لیے اس غار میں داخل ہوتا ہے اور وہ پرچہ لیتا ہے تو اس پرچے پر کوئی زیادہ نشان نہیں لگے ہوتے، بلکہ نشان تو کوئی بھی نہیں ہوتا، نشان نہیں لگے ہوتے، بلکہ ایک بات لکھی تھی کہ اے شخص تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے یہ کلام لکھا ہے، یہ کلام تو ایسا ہے کہ روئے زمین پر کسی انسان کی مجال نہیں ہے تو وہ ایسا کلام لکھ سکے۔ واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ خدائے رحمان کا کلام ہے، اور اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کلام کو نازل کیا ہے، تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے اپنے دور کے شاعر، بڑے بڑے ادیب جب قرآن کو سنتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آزمانے کے لیے مکہ المکرمہ آئے تو کفار مکہ نے انہیں کہا کہ خبردار، ایک شخص ہے کہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کلام نہ سننا، جو ان کا کلام سنتا ہے وہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی پوجا کی طرف، ایک خدا کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں کہ میں کوشش کرتا رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں بچ جاؤں، میں ان کے سامنے حاضر نہ ہو سکوں، میں ان سے دور رہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک دن آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں دور ہٹنے کی میں نے کوشش کی، لیکن دل میں آیا کہ طفیل تم اتنے بڑے عرب کے شاعر ہو، اپنے قبیلے کے سردار ہو، کس بات پر تم خوف زدہ ہو؟ کون سی بات نے تمہیں پریشان کر دیا کہ تم ایک شخص کے کلام کو سن کر خوف زدہ ہو گئے؟ ان سے کلام سنو اور پھر تم فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے آپ کا کلام سننے کی فرمائش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے انداز سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت میرے سامنے فرمائی، اور تاریخ کی ایک اور کتاب میں ہے کہ کسی اور سورت کی تلاوت فرمائی، اس سورت کا راوی تعین نہ کر سکے، تو جب تلاوت کی گئی حضرت طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن سن کر میرے دل میں نور ایمان بھر گیا اور میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا، اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، آپ کا فرمان معظم ہے، ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین شارح قرآن اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ تقلید قرار دیا، اسے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں رب کائنات نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان کے امتی بنے۔ یہ بہت بڑا رب کا کرم ہے۔ اس پر ساری زندگی بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو یہ شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کیے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ وہ امتی کہ جو بننے کی تمنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں کی، اللہ رب العزت نے بغیر طلب کیے ہمیں ان کی امت میں شامل کر دیا۔ تو امتی پر حق تھا کہ وہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب لوگوں سے بڑھ کر، سب رشتوں سے بڑھ کر، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ یاد رکھیے آج کے اس اجتماع کی برکت سے یہ سماعت فرمائیے کہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب تک کسی شخص کے دل میں اپنے تمام رشتوں سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا نہ ہو، اس وقت تک کوئی شخص ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے باب کتاب الایمان میں حدیث نقل فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید المیلاد النبی، سرکار کی آمد، مقصد کی آمد، شہرت کی آمد، اونچا بالو، شہرت کی آمد۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنے کرم سے بے مثل و بے مثال بنایا۔ انسان دنیا میں کسی شخص سے جو محبت کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا اس کا حسن ہوتا ہے، یا اس کا کردار ہوتا ہے، یا اس کی سکلز ہوتی ہیں، اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ کسی لوگ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے، کسی کی خوبصورتی نہیں دیکھتے، کسی کی مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ سکلز کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی کسی کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، کوئی کسی فنکار کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، کوئی کسی گلوکار کو اس کے اس فن کی وجہ سے اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کائنات نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور وہ تمام کمالات اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو دیے کہ جن کمالات کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یہ وہ ذات ہے۔ صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب ذات اقدس کی زیارت کرتے ہیں تو زیارت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آقا آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ویسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ کو ویسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ ویسا پیدا کیا گیا نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو تو زیادہ علم ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کسی بھی شخص کے جسم میں کون سی چیز کیسی پرفیکشن رکھتی ہے، اللہ کو پتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھیں
آپ کے حسن کو دیکھیں، آپ کی ناک مبارک کو دیکھیں، آپ کے لبہائے مبارک کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو گویا کہ ویسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ وہ چہرہ پر انوار ہے۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان بیان کرتے ہیں، ایک صحابی نے بیان کیا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہ میں نے کسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نہیں پایا۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے سورج میرے آقا کے چہرے مبارک میں چل رہا ہے۔ اور بعض صحابہ کا بیان ہے، حضرت براء بن عازب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا ہو جاتا کہ جیسے آئینہ ہو، کہ جب آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ نمودار ہوتی تو اس کا اثر دیواروں پر پڑتا تھا، دیواریں چمک جاتی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایسا حسن و جمال کا پیکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور آپ میں رب کائنات نے اتنے کمال رکھے کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایسی صاحب کمال ہستی نظر ہی نہیں آتی۔ غیر مسلم بھی اعتراف کرتے چلے گئے اور کتابیں لکھتے چلے گئے۔ کئی لوگ تو ایسے کہ سیرت طیبہ کو پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہم بھٹک رہے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہ ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ لوگ ان کی ذات سے غافل ہیں، ان کے بارے میں تنقید کرنے والوں نے غلط لکھا، ان کے بارے میں ان کی شان میں نقص تلاش کرنے والوں نے غلط لکھا۔ کسی نے کہا کہ I think that Muhammad was the only person in human history who was supremely successful, both religious and secular levels. کسی نے کہا کہ he was the comforter, he was the messenger of salvation, he was the savior of humanity. اور کسی نے کہا کہ he was the most influential person, he has the most influential personality of the world. یہ پوری انسانیت کی تاریخ میں واحد ذات ہے کہ جو ہر لحاظ سے کامیاب ہے، جس ذات نے اپنوں کو بھی محبت دی، جس ذات نے بیگانوں کو بھی محبت دی، جس ذات نے اللہ رب العزت کے دشمنوں کو امن کا پروانہ دیا، جس ذات نے اپنی جان کے دشمنوں کو معافی کی خیرات سے نوازا۔ اگر آپ صفوان کو دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا، لیکن پیارے آقا کے عفو و درگزر نے انہیں دائرہ اسلام میں آنے پر مجبور کر دیا۔ ابو جہل کے بیٹے دائرہ اسلام میں آ گئے، ابو لہب کے بیٹے دائرہ اسلام میں آ گئے۔ بڑے بڑے دشمنان اسلام کو اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور کردار کو دیکھنے کے بعد اپنے کرم سے ہدایت دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو غافل رہے، ہم تو آپ کی ذات کو پہچان نہ سکے، آپ کے عفو و درگزر کا کیا کہنا، آپ کی صداقت کا کیا کہنا، آپ کے ایفائے عہد کا کیا کہنا، آپ کی سادگی کا کیا کہنا، آپ کی عاجزی اور انکساری بے مثال ہے، آپ کا عفو و درگزر بے مثال ہے، آپ کا حلم بے مثال ہے، آپ کے اوصاف کریمانہ ایسے ہے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے رب نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی تو میں اپنے آپ پر بڑا شرمندہ تھا، میں پچھتاتا رہا کہ کاش میں پہلے اسلام لے آتا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑا نہ ہوتا۔ لیکن جب میں دائرہ اسلام میں آیا میں نے آپ کے اوصاف و کمالات کو دیکھا۔ اب کوئی شخص اگر مجھے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار کی کیفیت بیان کرو، فرمائے کہ جب سے میں مسلمان ہوا میں نے کبھی آپ کے چہرے مبارک کی طرف غور سے دیکھا ہی نہیں، مجھے تاب ہی نہیں آپ کے چہرے پر انوار کی۔ خدا کی قسم کوئی کہے کہ روح مصطفیٰ کے بارے میں بیان کرو تو میں شاید بیان نہ کر سکوں۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کہ جن کی ذات و عظمت کے قائل ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی تھی کہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسے امت کا فرعون قرار دیا. فرعون کتنا متکبر تھا جس نے کہا انا ربکم الاعلی. اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی سخت فرعون تھا ابو جہل. وہ کیسے کہ جب فرعون موسیٰ ہلاک ہونے لگا تو وہ کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. جب اس نے عذاب کو دیکھ لیا کہ پانی آنے والا ہے, میں تباہ ہونے والا ہوں, تو فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا, لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کو رد کر دیا اور فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, کہ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. لیکن ابو جہل جب مرنے لگا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سر قلم کرنے کے لیے جب بڑھے تو اس نے تھوک دیا ان پر اور کہا کہ افسوس ہے کہ میں ایک چرواہے کے ہاتھوں اس دنیا سے جا رہا ہوں. اور زبردست گستاخی اور بدتمیزی کے الفاظ اس کی زبان پر تھے, اتنا بدبخت تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ موقع دیا. ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کریم ہیں, ایسے شفیق ہیں کہ جن پر ہم نے جنگیں مسلط کی, جنہیں شہید کرنے کی کوشش کی, جن کے صحابہ کو شہید کرنے کی کوشش کی, جنہیں ایذائیں پہنچائیں, جن کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا, لیکن جب وہ ہم پر قابو پاتے ہیں تو سب کو معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں. کسی پر کوئی جبر نہیں, کسی پر کوئی سختی نہیں, کسی پر لازم نہیں کہ وہ اسلام لائے. یہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ جناب فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام لے کر آئے وہ لوگ تو اسلام کے خوف سے مسلمان ہوئے. کوئی ایک واقعہ تو دکھائے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ جو مسلمان نہ ہو اسے مارا جائے. کوئی ایک واقعہ تاریخ کی کسی کتاب میں کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا. یہ تو ایسا عظیم واقعہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورت نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس سورہ نصر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اس میں کیا فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے محبوب آپ لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ گروہ در گروہ اللہ رب العزت کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اے محبوب اپنے رب کی تسبیح کرو, اس کی تحمید کرو, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے تو قرآن میں ان لوگوں کے دین میں داخل ہونے کو ویلڈ قرار دیا کہ وہ واقعی دین میں داخل ہوئے. کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ خوف سے مسلمان ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت نازل کر دی کہ اپنے رب کی تسبیح کرو, اپنے رب کی حمد کرو اس نعمت پر کہ لوگ دین اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہو گئے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو امان کا پروانہ دیا, ان تمام لوگوں کو معافی کی خیرات سے نواز دیا, تو مکہ المکرمہ کی فضائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کے نعروں سے گونج اٹھی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے کہ جس نے بھی آپ کو دیکھا وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار عالی شان ہمارے سامنے ہے. ہم آپ کے امتی ہیں, ہم آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہم آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ امتی کہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس بات پر افسوس نہیں ہوتا. یہ تو کہنا چاہیے. افسوس کس بات پر ہوتا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں جینا قبول نہیں ہے. زبان قال سے کہتا ہے, زبان قال کہتے ہیں کہ جو بولنے والی زبان ہوتی ہے, زبان قال سے کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. زبان حال سے کہتا ہے کہ زندگی قبول نہیں ہے, موت قبول ہے. کیسے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃہ, قیامت کے دن لوگوں سے سب سے پہلا سوال
اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور فرمایا قیامت کے دن جتنی بھی امتیں ہوں گی میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتوں کا جمع غفیر ہوگا، آپ قیامت کی ہولناکیوں میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میں ان کے اعضائے وضو کی چمک سے ان کو پہچان لوں گا۔ اعضائے وضو کی چمک سے، جب وضو کریں گے نا تو قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قیامت کی ہولناکیوں میں اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ لیکن جس امتی نے ساری زندگی نماز ہی نہ پڑھی، جس نے جمعے کے علاوہ مسجد کا منہ نہ دیکھا، یہ نماز چھوڑنا اتنا برا فعل ہے۔ حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ حضرات صحابہ کے دور میں نماز نہ پڑھنے والوں کو کافر سمجھا جاتا تھا، کہ یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز چھوڑ سکے، تو کافر سمجھا جاتا تھا۔ خیر بعد میں فقہا نے اسے انٹرپریٹ کیا کہ جو نماز کا منکر ہے وہ کافر ہوگا، نماز چھوڑنے والا سخت گناہگار اور نار جہنم کا حقدار ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیسی محبت ہماری ہے کہ میرے آقا فرمائیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور امتی نماز نہ پڑھے، دنیا کے دیگر کاموں میں لگا رہے۔ غلامی رسول میں مرنا قبول ہے؟ غلامی رسول میں جی کر تو دیکھیں کہ غلامی رسول میں جیئیں گے تو رب کے مقرر بنیں گے۔ یہ دوسری بات، تو غلامی رسول میں جیئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ آپ لاکھ راستے اختیار کریں، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چلا کاٹنے سے رب مل جائے گا، کوئی کہتا ہے جناب مجھے معاذ اللہ بھنگ پینے سے رب ملے گا، کوئی کہتا ہے کسی جعلی پیر کے پاس جانے سے رب ملے گا۔ رب ان چیزوں سے نہیں ملتا۔ رب کن چیزوں سے ملتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، تقرب الی اللہ کیسے ملے گا؟ قرآن نے بیان کر دیا، رب کائنات نے اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، میرے نقوش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العزت بھی تم سے محبت فرمائے۔ واضح بیان کر دیا گیا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ رب العزت بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل کر لے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات کے پیاروں میں شامل ہو جائیں، اس کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے تمام رشتوں سے بڑھ کر کریں۔ ایسی محبت اولاد سے نہ ہو، ایسی محبت والدین سے نہ ہو، ایسی محبت اپنے اعزاء و اقربا سے نہ ہو، ایسی محبت اپنے مال و دولت سے نہ ہو جیسی ہمارے دل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ اور جب یہ محبت دل میں سب سے زیادہ اپنے رسول سے ہو تو یقیناً ان کے طریقوں سے پھر سب سے بڑھ کر محبت ہوگی، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے فالو کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہیئر سٹائل کو اپناتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو تھے، آپ کی زلفائے مبارکہ آدھے کان کی لو تک تھی، انہوں نے ہمیشہ آدھے کان کی لو تک زلفیں رکھی۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی مبارک زلفوں کو دیکھا کہ وہ پورے کان مبارک کی لو تک تھیں، تو کان مبارک کی لو تک انہوں نے زلفیں رکھی۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفائے مبارکہ اکثر کان کی لو سے نیچے ہوتی تھیں۔ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے آقا کے بال مبارک جب دراز ہوتے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ مبارک کندھوں سے ٹچ ہوتے، مبارک کندھوں کو چھوتے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ مردوں کے لیے کندھوں سے نیچے جو بال رکھنا ہے
یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ حضرات صحابہ علیہ رضوان ایک ایک عمل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی طریقہ وہ اختیار کرنا ہے رب تک پہنچنے کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرات صحابہ علیہ رضوان امامہ شریک باندھتے تو وہ دیکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک کیسا تھا، وہ اس انداز سے امامہ باندھتے۔ امامہ کے رنگ بھی بعض صحابہ نے ویسے اختیار کیے جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا، لباس بھی ویسا اختیار کیا جیسا رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنے ہوئے دیکھا۔ یعنی بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جو سنن زوائد میں ہوتی ہیں، بعض سنتیں سنن زوائد میں شامل ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ ان سنتوں کو بالفرض کسی وجہ سے چھوڑ دیں تو گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن حضرات صحابہ علیہ رضوان نے ان سنتوں کو بھی اپنایا، ان پر بھی عمل کیا، اپنی زندگی سے ان کو چھوڑا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب بس اینڈ کی طرف لا رہا ہوں اپنی بات کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کئی اعمال آپ کے ایسے تھے کہ لوگوں کے لیے نئے تھے، آپ جب بھی وہ عمل کرتے لوگ پوچھتے تھے کہ عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو۔ مثلا ایک مرتبہ ایک مکان کے گرد اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے، لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ حضرات صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ ان سے کچھ جدا ہو کر چلے، لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے۔ کئی اعمال حضرت عبداللہ بن عمر کے ایسے ہیں کہ لوگ پوچھتے تھے یہ کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے واللہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تو میں نے بھی کر دیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب ہو، یقیناً سب چاہتے ہیں نا، سب چاہتے ہیں نا یہ کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت کی بھی کامیابی مل جائے، اس کا بہترین راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کامیابی کے جو اسٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہیں نا، یہ سارے اسٹینڈرڈ جھوٹے ہیں۔ کامیابی کے جو اسٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہیں، جو کرائٹیریا ہمارا کامیابی کا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جو بندہ دنیا میں منسٹر بن جائے ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب، جو بندہ شہرت حاصل کر لے ہم کہتے ہیں یہ کامیاب۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ ایک فیم چاہتے ہیں، ایک ہائی کریٹ ہو گئی ہے، عجیب و غریب قسم کا ایک انداز لوگوں کا بن گیا کہ لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ مشہور ہونے میں کون سا ذریعہ اختیار کر رہے ہیں، بس مشہور ہونا ہے۔ لوگوں کو دولت چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہمیں کامیاب انسان بنا دے گی، لوگوں کو کوئی اسٹیٹس چاہیے بڑا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم شاید کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ جتنے بھی معیار کامیابی کے ہم نے بنائے ہیں، یقین کریں کہ یہ سارے معیار جھوٹے ہیں۔ اگر کامیابی کا معیار دولت ہوتی تو قارون سے بڑا کامیاب کوئی نہ ہوتا، اگر کامیابی کا معیار سلطنت کا حصول ہوتا تو فرعون سے بڑا کون بادشاہ تھا، یا نمرود سے بڑا کون بادشاہ تھا، وہ کامیاب ہوتے۔ اگر کامیابی کا معیار سرداری ہوتی تو ابو لہب سے بڑا کامیاب کوئی نہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ کامیابی ہے کیا؟ کامیابی ہے کیا؟ آج کے اس اجتماع میں آج کے بیان کا حاصل یہ لے کر جائے، دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں کامیابی کا سیکرٹ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اسے ڈسکلوز کیا ہے، اس کو سیکرٹ نہیں رکھا۔ وہ کیا ہے کامیابی کا راز؟ رب کائنات نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو دوزخ سے بچا کر
जन्नत में दाखिल किया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हुआ। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी क्या है सिवाय ये कि ये धोखे का माल है। दुनिया की जिंदगी धोखे का माल है। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वो कामयाब हुआ, कुरान ने बयान किया। और दूसरा, मन युतिअल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने इताअत की अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तहकीक उसने सबसे बड़ी कामयाबी पाई। तो सबसे बड़ी कामयाबी क्या क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। तो अगर कुरान नहीं पढ़ेंगे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत का रास्ता क्या है? कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर नहीं पढ़ेंगे कैसे पता चलेगा? अहादीस तैयबा जबरदस्त इंटरप्रिटेशंस हैं, कुरान की एक्सप्लेनेशन है, कैसे पता चलेगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की करीमाना, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा था कि आपके अखलाक कैसे थे? अखलाक से मुराद सिर्फ अच्छी गुफ्तगू नहीं होती। अगर कोई बंदा अच्छे तरीके से गुफ्तगू करता है, कहते हैं इसका अखलाक बड़ा अच्छा है। अखलाक पूरी जिंदगी के आमाल हसना का मजमुआ है। आज के इस इज्तिमा में ये भी पता चल जाए कि अखलाक किस कैफियत का नाम है। अखलाक पूरी जिंदगी के आमाल हसना का, अच्छे अमाल का मजमुआ है। और किसी शख्स ने हजरत आयशा से पूछा था कि अखलाक नबवी बयान करो। आपने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? काना खुलुकुहुल कुरान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो कुरान थे। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना, यह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। कब्र में जाने से पहले कब्र के और हश्र के मामलात की बेहतरी के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हमारे आसिफ हाशमी साहब का ये इज्तिमाई मिलाद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बरकतें दे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर शब जुमा तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमाआत का सिलसिला मुल्तान में मुख्तलिफ जगहों पर होता है। वैसे तो पूरी दुनिया में होता है, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब तक। आप ये देखेंगे मशरिक में सबसे पहला जो जजीरा है जहाँ पर लोग बसते हैं और सूरज की पहली किरणें जिस सरजमीन पर सबसे पहले कहा जाता है कि पड़ती हैं, उनमें फिजी के जज़ायर आम मशहूर है। फिजी से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका दुनिया की आखिरी स्टेट कहलाती है वेस्ट की तरफ। अलास्का अमेरिका की आखिरी रियासत है। तो मशरिक से लेकर मगरिब तक शिमाल, अगर आप शिमाल में देखें तो नॉर्वे आमतौर पर वो एक एंड बनता है, और साउथ में मॉरिशस में साउथ में एंड बनता है, मडागास्कर भी एंड बनता है, और साउथ अफ्रीका भी एंड बनता है। तो दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इन तमाम इलाकों में दीन की खिदमत और दीन के पैगाम को पहुँचाया है। मुल्तान का अर्ज़ कर रहा हूँ कि कई मदारिस, कई आलिम बनने के इदारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्तान में कायम हैं, और वीकली इज्तिमाआत भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगहों पर होते हैं। आपके करीब तरीन फैज़ान बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह तआला के नाम से जामिअतुल मदीना मौजूद है, और यहाँ पर दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है। अगर आप ऐसे पीछे की तरफ चले जाएं, इस तरफ तकरीबन मेरे सूरज बयानी, मेरा ख्याल यही होगा, सूरज बयानी की तरफ भी हमारा हफ्ता इज्तिमा वहाँ ईदगाह में गालिबन होता है। सूरज बयानी वाले अगर आए हो तो कोई ऐसे ही माशाअल्लाह। इसी तरह ईदगाह मोहम्मदपुर, इसी तरह वो नूर आज़म साहब वाली जो मस्जिद है, मस्जिद जामा मस्जिद नूर आज़म, तशरीफ फरमा भी है, बड़ी प्यारी मस्जिद उन्होंने बनाई है। वहाँ के मार्ट की बैक पर ये मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद, आप इसका विज़िट करें। जुमेरात को इनकी बनाई हुई मस्जिद में भी हफ्ता इज्तिमा होता है। इसके बाद अगर हम चले जाएँ खलील मस्जिद जो दौलत गेट के करीब है, वहाँ पर भी दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है।
اور عظیم الشان اجتماع فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ انصاری چوک کے قریب ہوتا ہے. جو جہاں آپ کو کنوینئنٹ ہو آپ شرکت کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بازار میں آپ کی دکان ہے اندرون شہر میں تو وہاں پر بھی کالے منڈی چوک پر جو مسجد ہے یہاں پر بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ ملتان میں ہے. تو اللہ رب العزت کرے کہ ہم برکتیں حاصل کریں, آسانیاں ہوں, اور دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک اچھے ماحول کی برکت سے. اچھا ماحول بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے. تو آپ کوشش کیجئے کہ یہ وابستگی اپنے اختیار کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عملی طور پر دین اسلام پریکٹس میں لانا بہت آسان ہو جائے گا. رب کائنات برکت عطا فرمائے. میں تمام ایسے افراد کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے زہرا ولاس میں اپنے ولاس بک کرائے, اللہ رب العزت انہیں دنیا کی بھی خوشیاں اپنے کرم سے عطا فرمائے اور آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرمائے. عاصم ہاشمی صاحب, ان کے والدین, ان کے تمام اہل خانہ کو رب کائنات دین و دنیا کی برکات سے اپنے کرم سے نوازے. اور آپ لوگوں کو بھی دعا دوں گا اور اپریسیشن دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ نے بڑی توجہ سے بیان سنا ہے اور آپ افراد کھڑے بھی نہیں ہوئے. رب کائنات آپ سب کا آنا جمع ہونا قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.